جب بین پانی بہنا شروع ہوا، بڑے بڑے علاج کرے، کہیں علاج نہیں ہوتا تھا، بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا، کہیں سے آرام نہ آیا، بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، کہیں سے آرام نہ آیا۔ کسی نے بتایا شام کے علاقے میں آپ چلے جاؤ، وہاں ایک بڑے اللہ والے ہیں، دوران پوری دین کے عالم ہیں، حکیم بھی بہت بڑے ہیں، وہ ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت خواجہ بن مطلب روانہ ہو گئے۔ حضرت خواجہ بن مطلب شام پہنچے، فرمایا صلی اللہ علیہ کے دروازے کے اوپر جا کر دستک بجائی، وہ اللہ والے عبادت میں مصروف ہیں، دروازہ نہیں کھولا، دوبارہ دستک بجائی، دروازہ نہیں کھولا، تیسری مرتبہ دستک دی تو اس کے کمرے میں یوں زلزلہ سا آ گیا، کیونکہ وہ دوران پوری نیل کے عالم تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ کوئی بہت بڑی ہستی میرے دروازے پہ آئی ہے۔ فوراً اس نے عبادت موخر کر کے دروازے کو کھولا، دیکھا سامنے ایک بزرگ آدمی ہے، پھر دیکھا ایک بچہ ہے، بچے کو دیکھتی اس کے اوپر فدا ہو گئے۔ ان کا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ اس بچے کے چہرے سے میں اپنی نگاہ پھیر سکوں۔ اندر بلا کے لائے، ان کو شک ہو گیا، فرمایا اس نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ عبد المطلب کس طرح آئے، کہاں سے آئے، کیا کرنے آئے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دوڑ کے گیا، اپنی لائبریری سے کتاب اٹھائی، کتاب کھول کے دیکھی، آقا کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کے چوما، پھر کتاب کھولی، آقا کے چہرے عطر پہ بوسہ دیا، پھر کتاب کھولی، آقا کے وجود تر کو چومتا گیا، کتاب کھولی، کہنے لگا میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ مہر نبوت کو دیکھا، چوم کے کہنے لگے آپ کون ہیں اور ان کو کہاں لے کے آئے ہیں؟ حضرت خواجہ بن مطلب نے کہا یہ میرا پوتا محمد ہے، میں اس کی آنکھیں خراب ہیں، میں ان کو لے کے آیا ہوں۔ قرائب کہنے لگا او عبد المطلب تو سردار کو غلام کے پاس لے کے آ گیا، اس سردار کے لیے غلام کو حکم کرتے یہ غلام چل کے آ جاتا۔ سردار کبھی بھی غلام کے دروازے پہ نہیں جاتے۔ معذرت کی، پھر کہنے لگے کہ عبد المطلب صحیح بات ہے کہ اس بچے کی آنکھوں کا علاج نہ میرے پاس ہے نہ کہیں دنیا میں ہے۔ حضرت خواجہ عبد المطلب پریشان ہو گئے، پریشان ہو کے کہنے لگے کہ میں پھر اپنے بچے کے لیے کیا کروں؟ انہوں نے کہا بچے کا علاج میں بتاتا ہوں، اللہ اس سے شفا عطا فرمائیں گے۔ فرمایا جلدی بتاؤ۔ فرمانے لگے یہ ان کی خود جو محمد ہیں ان کی خود لعاب نکال کر ان کی آنکھوں پہ لگا دے، اللہ شفا عطا فرما دیں گے۔ مزہ نہیں آیا؟ تو حضرت خواجہ عبد المطلب نے وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب کو نکالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں لگایا، چند منٹ کے اندر آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اللہ بتانا چاہتے تھے عبد المطلب یہ تو وہ لعاب ہے جو ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگے گی اللہ زہر کانسر ختم کر دیں گے، جو حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھ میں لگے گی اللہ آنکھ ٹھیک کر دیں گے، جو صحابی رسول کے یہاں ٹوٹے ہوئے بازو پہ لگے گی اللہ بازو کو پہلے سے بھی زیادہ جوڑ دیں گے۔ فرمایا یہ تو وہ لعاب ہے جو کھارے کنویں کے اندر جائے گی اللہ اس کو بھی میٹھا کر دیں گے۔ فرمایا یہ تو وہ لعاب ہے جو ایک پانی کے پیالے کے اندر جائے گی اللہ فوج اور لشکر کو سیراب کر دیں گے۔ فرمایا یہ تو وہ لعاب ہے، یہ تو وہ لعاب ہے جو تھوڑے سے کھانے کے اندر جائے گی اللہ پاک ہزاروں کے اوپر پورا کر دیں گے۔ اس لعاب کی تو بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت خواجہ عبد المطلب وہاں سے واپس تشریف لے کے آئے، وہاں سے واپس آ گئے۔ فرمایا واپس آنے کے بعد 8 سال کی عمر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت خواجہ عبد المطلب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آئے کیا اب پہلے دیا 6 سال کی عمر میں اماں بھی چلی گئی، 8 سال کی عمر میں دادا بھی چلی گئی۔ اللہ فرمایا میں تفصیل نہیں عرض کرتا، زندگی نے موقع دیا، اگر آپ کا ذوق ہوا پھر کبھی آؤں گا، پھر اس پہ تفصیل عرض کروں گا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب کی موت کس طرح آئی، صرف اتنا عرض کی۔ فرمایا ایک بچہ تھا جو تنہائی کے اندر ترکتو کو اس کے ساتھ لگ لگ کے بہت زیادہ روتا تھا، کہتے تھے مالک میں تو بے آسرا ہوں۔ لیکن اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ کل کو کوئی آ کر یہ نہ کہے
محمد عربی میں جو صفتیں ہیں یہ باپ کی تربیت کی وجہ سے ہے، جو صفتیں ہیں اماں کی تربیت کی وجہ سے ہے، جو صفتیں ہیں یہ دادے کی تربیت کی وجہ سے ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں میں ہر آسرا ہٹا کر دیا، امت کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ معلم کائنات بن کے آئی تو استاد میں خود اللہ، ان کی تربیت کرنے والا میں خود اللہ، استاد اللہ ہے اور شاگرد محمد رسول اللہ ہے۔ اور جو مدارس کے اندر بچے پڑھتے ہیں یہ بھی اسی تفصیل سے بڑی لڑی سے آ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے شاگرد ہیں؟ بولے بولے مراد آباد سے کس کے؟ نظر نہیں آیا، ایسے کہو نا اللہ، دل سے کہو، دل سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آقا کس کے شاگرد ہیں؟ آقا کا آسرا کون ہے؟ اللہ آقا کی تربیت کس نے کی ہے؟ آقا کو ہر موڑ پہ کس نے سنبھالا؟ بچپن سے تربیت کس نے کی؟ بچپن سے کس نے پالا؟ اللہ نے پالا، اور اللہ ہی ان کو استاد ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شاگرد ہیں، اور صحابہ کس کے شاگرد ہیں؟ صحابہ کس کے شاگرد ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں، یہ بھی یہاں آپ کو ایک نقطہ دے کر چلوں، جو صحابہ کو بھونکتا ہے وہ اصل میں محمد رسول اللہ کو بھونکتا ہے۔ جو صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک کرتا ہے، جو آقا پہ شک کرتا ہے وہ قرآن پہ شک کرتا ہے، جو صحابہ کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، جو صحابہ کا منکر ہے وہ نبی آخر الزمان کا منکر ہے، جو نبی آخر